السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہم رقص بائے نائلہ طارق پارٹ 6۔ رات سوئی جاگی کیفیت میں گزری صبح ہونے کے ساتھ ہلکی برف باری شروع ہو گئی۔ گھر میں پھیلی خاموشی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی بیدار نہیں ہوا ہے۔ محتاط انداز میں اس نے کچن میں جھانکا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کی نظر اسٹور کے ادھکھلے دروازے پر جا ٹھہری۔ دبے قدموں کچن میں داخل ہوتا وہ اسٹور کے قریب آ گیا۔ ملگجے اندھیرے میں کھڑکی کے ساتھ لگا کاؤچ خالی تھا۔ مایوس ہو کر وہ مرجان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ نظر دور جاتی مرجان پر پڑی۔ ایک لمحے کا بھی وقت ضائع کیے بغیر وہ احاطے کا جنگلہ عبور کرتا اس کی سمت میں دوڑ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنی صبح تو قصبے کا بازار بھی بند ہوگا، پھر مرجان کس غرض سے قصبے کی طرف جا رہی ہے؟ تجسس کے ساتھ وہ اس کے تعاقب کرتا رہا۔ بازار میں چند ایک دکانیں ہی کھلی تھیں۔ الجھا وہ تب جب مرجان رکے بغیر بازار سے بھی گزر گئی۔ شہر کی سمت جاتی سڑک کو پار کر کے وہ اب برف سے ڈھکے میدان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ سامنے پہاڑیوں کی طرف تھا۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتی وہ اوپر اس پہاڑ پر پہنچی جہاں برف سے اٹے درختوں کے درمیان لکڑی سے بنا ایک بوسیدہ سا گھر موجود تھا۔ گھر کے دروازے کے آگے لکڑی کی 4 سیڑھیاں طے کر کے اس نے بند دروازے کو تھپتھپایا۔ کچھ ہی دیر گزری جب ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے مرجان کو اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ دوسری جانب درخت کی آڑ میں رکے یشب نے مرجان کو اس گھر میں جاتے اور بند ہوتے دروازے کو دیکھتے ہی اس جانب تیزی سے قدم بڑھائے، مگر دروازے کی سمت نہیں، چھوٹے سے اس مکان کے گرد گھومتے ہوئے۔ اسے بہت جلد وہ مطلوبہ کھڑکی مل گئی جس کے ذریعے وہ اندر کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کافی غیر اخلاقی حرکت کا وہ مرتکب ہو رہا ہے، مگر تجسس سے زیادہ مرجان نے اسے اس حرکت کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ چھوٹے سے اس کمرے میں ایک سے زائد کھڑکیوں کی وجہ سے صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں کے بند شیشوں سے پٹ آتش دان میں بھڑکتی آگ کی گرمی کو کمرے تک ہی محدود رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کا ماحول بہت گرم اور پرسکون تھا۔ گہری روحانی سی خاموشی میں نرم غالیچے پر مرجان کے قدموں کی آہٹ بھی نہ ابھری تھی۔ دیوار کے ساتھ ذرا اونچی سرخ مسند پر بیٹھے ضعیف العمر باریش شخصیت کی بھویں اور پلکیں تک سفید تھیں۔ سفید براق چادر ان کے سر اور جھکے شانوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جھریوں زدہ چہرہ بہت نورانی اور روشن تھا۔ ضعیف العمری کی وجہ سے ان کے سر اور تسبیح کرتے ہاتھ میں ہلکا سا ریشہ دیکھا جا سکتا تھا۔ بس ایک نگاہ اٹھا کر انہوں نے مرجان کو دیکھا، جبکہ مرجان دوبارہ ان کی سرگرم اور کشادہ سرخ آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تھی۔ مسند کے قریب 2 زانو بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر مزید ان کے سامنے جھکایا، مگر نہ وہ مرجان کی سمت متوجہ ہوئے، نہ تسبیح پر حرکت کرتی ان کی انگلیاں رکیں۔ چند لمحے انتظار کے بعد مرجان نے جھکے سر کے ساتھ ہی ذرا نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے پرنور مقدس چہرے پر اپنے لیے برہمی اس کی نگاہ سے چھپ نہ سکی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ چپ چاپ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی منمانی اور سرکشی تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ دھیمے لہجے میں بولے، مگر ان کی بھاری آواز میں برہمی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا کر سکتی ہو؟ خون میں شامل ہے۔ غالیچے پر نظریں دوڑاتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ مجھے یہ مت بتاؤ مرجان، تمہارے باپ دادا نے تخت و تاج رکھتے ہوئے بھی کبھی عاجزی نہ چھوڑی تھی؟ منمانی اور سرکشی کے سامنے انہوں نے سر تک نہ جھکایا تھا۔ ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ پانی میرا، پیالہ میرا، 2 گھونٹ پی لیے تو کیا برا کیا؟ مرجان کے لہجے سے ہٹ دھرمی نمایاں تھی۔ پانی کا پیالہ تمہارا تھا، مگر عنایت کیا ہوا تھا اس نصیحت کے ساتھ کہ اس کو کبھی اپنی پیاس کے لیے تم استعمال نہیں کرو گی۔ کس کام کا وہ علم جو اپنے ہی کام نہ آ سکے؟ بدستور نگاہ جھکائے وہ تلخ لہجے میں ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ تم نے غیب میں جھانکنے کی کوشش کی جو سراسر غلط ہے، قدرت سے بغاوت ہے۔ علم تمہارے کس کام نہیں آیا؟ علم نے تمہیں فہم و ادراک دیا، تم پر شعور و آگاہی کے در کھولے، اس کے باوجود تم نے حدوں کو پھلانگنے کی غلطی کی۔ بھاری اور برہم لہجے پر وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر عجیب سے احساس کے ساتھ ایک دم گردن موڑ کر کھڑکی کی سمت میں دیکھا، جہاں اسے یشب کا چہرہ بخوبی دکھائی دے گیا تھا۔ جبکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا یشب بروخ اس کی
नज़रों से छुप भी ना सका था। खिड़की की जानिब से निगाह हटाकर मरजान ने दोबारा गालीचे पर निगाह जमा दी थी। आने वाले कल में कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, इसमें मुझे या तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं। आगे के लिए जो कुछ कुदरत ने तय कर लिया है वो खुद ही सामने आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम में बहुत सब्र है, मगर ऐन वक्त पर वसवसों में पड़कर सब्र का दामन ना छोड़ो। आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बिला आखिर उसे कबूल करना ही था। अब मैं जा सकती हूँ। दोषीन से कोई शिकायत ना करना। तुम जानती हो वो मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकता। ताकीद करने के बाद उन्होंने दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। तने हुए चेहरे के साथ बैरूनी दरवाजे की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने अपनी सिमत आते यशब को बस एक नज़र देखा था और फिर खामोशी से रुके बगैर आगे बढ़ती चली गई थी। उसकी खामोशी को गनीमत जानकर यशब फिर उसके पीछे चल पड़ा था। मैदान में आकर मरजान ने अपना रुख बदल दिया। मैदान उबूर करके वो घने दरख्तों के झुंड के दरमियान से गुजरती उस झील के साहिल पर निकल आई जो बर्फ़ बन चुकी थी। ये झील बहुत वसी तो ना थी, मगर बाहर से सैर व तफरीह के लिए आने वालों और सयाहों का तवज्जो का मरकज़ ज़रूर थी। इस मुंजमद झील पर स्केटिंग करना एक दिलचस्प मशगला था। इस वक्त भी शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद झील पर रौनक लगी हुई थी। दरख्त से पुश्त टिकाए वो इन हंसते खेलते लोगों को बगौर देखती रही। करीब ही यशब की मौजूदगी से बाखबर होने के बावजूद उसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, यहाँ तक कि यशब को ही उससे मुखातिब करना पड़ा था। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। तो मुझे बुरा भला जो कहना चाहती हो ज़रूर कहो। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, संजीदगी से बोलकर वो दोबारा झील के मुंजमद सतह पर फिसलते लोगों को देखने लगी। वो बुजुर्ग, क्या तुम्हारा कोई ख़ास रिश्ता है उनसे? यशब उस सवाल के लिए ज़्यादा सब्र नहीं कर सका था। हाँ, यही समझ लो, वो मेरे और मेरे ख़ानदान के रूहानी बाप और उस्ताद है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद अगर वो मेरे सर पर ना होते तो शायद मैं इतने सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ ज़िंदगी को ना गुजार रही होती। चले चहले करते खुशबाश लोगों को तकती वो अजीब लहजे में बोली थी, ये सब लोग कितने खुश हैं, यहाँ कुछ अच्छा वक्त गुजार कर वापस लौट जाएंगे। इनके जहन में ये फिक्र कहीं ना होगी कि इस ग़ज़्बे में बसने वाले कितनी महरूमी और मुश्किलों के दरमियान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाहर से आने वाले ये लोग अगर इन पहाड़ों के दरमियान ना आए तो यहाँ जाने कितने घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाए। हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं। दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं हम लोग। बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी तरसते रहते हैं। तुम ठीक कहती हो। मैं भी हैरान हूँ कि बाअसर लोग और हुक्मरान इस जगह से इतने बेनियाज क्यों हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ लोग जैसे एक कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ कुदरती खज़ायर बहुत से बेकदरी का शिकार है। इनकी हिफाजत और यहाँ बसने वालों को सहूलियात ज़िंदगी फराहम करना के लिए अहम इक़दामात की ज़रूरत है, यशब ने उसकी तायीद करते हुए कहा था। मैंने कई सरकारी इदारों को कई बार ख़त लिखे, मगर कुछ खबर नहीं वो ख़त ज़िम्मेदारों तक पहुँचे भी या नहीं। यहाँ किसी भी तरह से लोग इस काबिल नहीं कि हिजरत कर जाए, किसी बड़े शहर में अपने ख़ानदान को मुंतकिल कर दे, मगर लोग ऐसा करने पर तैयार भी नहीं होंगे। आखिर ये इनकी ज़मीन है, इनका हक़ है कि यहाँ इनको तालीम, इलाज और रोज़गार मुहैया किया जाए। गमर कोई परसान हासिल नहीं। वो शदीद तासुब से बोलती खामोश हो गई थी। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अपने लोगों की कितनी परवाह है। क्या तुम मायूस होकर यहाँ से जाने की ख्वाहिश रखती हो? यशब ने पूछा। मैं मायूस नहीं हूँ। मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँ, इस ज़मीन से मेरा ताल्लुक़ कभी नहीं टूटेगा। मैं अपने इस छोटे से कस्बे को तरक्की करते हुए दुनिया के साथ आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। ऐसा ज़रूर होगा। ये पहाड़, जंगल और यहाँ के बाशिंदे ज़रूर हुक्मरानों की तवज्जो अपनी सिमत खींच लेंगे। यशब के पुरयकीन लहजे पर वो खामोशी से सामने देखती रही थी। कुछ देर तक यशब भी उसकी तरह स्केटिंग करते लोगों को देखता रहा था। मरजान, क्या तुमने यहाँ कभी स्केटिंग का तजुर्बा किया? नहीं, कभी भी नहीं। मगर क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? ज़रा देखो, तुम्हारी हम उम्र लड़कियाँ हैं, वो कितना खुश है। मुझे बस दूर से देखना पसंद है। ये काम मैं नहीं कर सकूंगी। पहले ही कदम पर मुंह के बल गिर जाऊंगी। वो झेपनी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती यशब को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तभी वो दोनों सामने बर्फ़ पर स्केटिंग करती उन लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हुए जो अब आगे जा चुकी थीं। वो लड़कियां क्या कहती गई हैं? हैरत से उसने मरजान के मुस्कुराते चेहरे को देखा था।
وہ سب تمہیں چھیڑتی ہوئی گئی ہے۔ کمال ہے، یعنی باذوق اور زندہ دل لڑکیاں ہیں، تمہاری طرح خشک نہیں۔ یشب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے، یہاں کھڑے چھڑتے رہو۔ وہ بولتے ہوئے واپس جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ سنو لڑکی، میرے کان خراب نہیں ہیں۔ ان پیاری پیاری لڑکیوں نے جو دو چار جملے کسے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں اور تم وہاں کھڑے عشق کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آتا جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ جب سن چکے تھے تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ رفتار بڑھاتے ہوئے مرجان نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس لیے کہ شاید تمہیں احساس ہو جائے کہ ہمارے درمیان یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو یوں بھی اس کام کے لیے ایک پیر پر کھڑا ہوں۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر مرجان نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ دوسری طرف کافی تلخ و ترش ذائقہ تھا اس محلول کا جو آج بھی زجان نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر اپنے سامنے پینے کا حکم دیا تھا۔ زجان، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اب دوا کی ضرورت نہیں۔ جو مجھے چاہیے اس کی اجازت آپ مجھے دیتی نہیں۔ ڈرتے ڈرتے بولتی کیشیا نے چور نظروں سے اسے دیکھا بھی تھا جو بستر کے قریب ہی اونچی آبنوسی کرسی پر براجمان تھی۔ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہیشم کی تمہارے لیے سفارش میری نظر میں تمہاری زندگی سے بڑھ کر ہے؟ اس کے سخت ناگوار لہجے پر کیشیا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ جذبات میں ہوش نہ گنواؤ، ایک صرف تمہارے لیے میں حام پر بھروسہ نہیں کر سکتی، ورنہ مجھے اس کی وفاداری اور جان نثاری پر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ہیشم نے مجھ سے کہا تھا حام سے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیشیا دبے دبے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تنہا تمہیں حام تک نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے باپ کی نفرت میں مبتلا وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زجان کے قطعی انداز سے مایوس ہو کر کیشیا نے سر جھکا لیا۔ تب ہی اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ ٹھیک ہے، میں اور ضد کر کے آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو دن کے لیے بابا جان کے پاس گھر پر رہ آؤں۔ اس کے دھیمے سوالیہ لہجے نے زجان کو چونکا دیا۔ کیشیا، مجھ سے ناراض ہو کر اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ نہیں زجان، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ سے ناراض ہو کر کیا میں زندہ رہ سکتی ہوں؟ پھر یوں اچانک مجھ سے دور جانے کا خیال کیوں آیا؟ بس یوں ہی، شاید کچھ طبیعت کی وجہ سے، اور اس لیے بھی بابا جان میری وجہ سے پریشان ہو کر آئے، ناراض بھی ہو رہے تھے کہ طبیعت کی خرابی کا بتایا کیوں نہیں۔ ایک طرح سے یہ بہتر ہوگا کہ میں چلی جاؤں، ورنہ بابا جان یہاں میرے پاس آتے رہیں گے تو ہیشم بھی ان کی نظروں میں رہے گا اور آپ مزید اس کی طرف سے فکر مند رہیں گی۔ میری وجہ سے کہیں اس کے لیے مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ وہ تو دن گن گن کے یہاں کاٹ رہا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارے بابا کے یہاں آنے کے بعد تو اب مجھے دھڑکا ہی لگا رہا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں نے بابا جان کو ہیشم کی طرف سے مطمئن کر دیا ہے۔ اپنے باپ کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو کیشیا۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس کے شر سے سوائے اس کی اولاد کے اور کون بچا ہوگا۔ زجان کا لہجہ تلخ تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، ان کی وجہ سے تو میں خود کو آپ کی اور حام کی نظر میں مجرم سمجھتی ہوں۔ کیشیا کا لہجہ کمزور تھا۔ تم کیوں خود کو مجرم گردانتی ہو؟ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، زجان نے اسے ٹوکا تھا۔ ایک دو دن میں واپس آ جانا کیشیا، تمہارے سوا کوئی نہ میرے قریب ہے، نہ میرا ہمدرد اور ہمراز ہے۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ایک میں ہی آپ کی ہمراز ہوں، آپ کے دل کی ہر بات جانتی ہوں، لیکن اب میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ کیشیا کی شکایت پر وہ نظر چرا گئی تھی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہوا جو تمہیں یہ لگا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ جب سے ہیشم یہاں آیا ہے آپ مجھے ہم وقت بے چین اور بے قرار نظر آتی ہے، ہر وقت اس کی فکر ستاتی ہے آپ کو، کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہیں آپ۔ دن رات میں جانے کتنی بار آپ سب کی نظروں سے چھپ کر یہ تسلی کرتی ہے کہ ہیشم باہر موجود بھی ہے یا نہیں۔ مجھے سب نظر آتا ہے، وجہ بھی مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ میں آپ کے دل کی حالت سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہوں، مگر سب کچھ آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ کیشیا کے کریدنے والے لہجے پر وہ آنکھیں بند کیے فوری طور پر کچھ بول نہ سکی تھی۔ کیشیا کی منتظر نظریں اس پر ساکت تھیں، گہری سانس بھر کر اس کی جانب متوجہ ہوتی زجان اپنی آنکھوں کی بڑھتی نمی کو ضبط نہ کر سکی تھی۔ پتہ نہیں کیشیا، یہ کیسی عجیب بے چینی اور بے قراری ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خود کو کہیں کھو دیا ہے۔ فطرت بہت خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کب کس وقت اس کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی، اور خبر ہونے تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دھندلائی آنکھوں سے
غیر مرئی شے کو تکتی ہوئے لرزتے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں، میں بھی فطرت کی زد میں آ چکی ہوں۔ ایک ایسا الوہی جذبہ ہے کیشیا جو روگ بن کر اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دل مجبور کرتا ہے کہ اسے سامنے بٹھا کر بس اسے سنتی رہوں، اسے دیکھتی رہوں، اور یوں ہی ساری زندگی تمام ہو جائے۔ اتنا بے بس تو میں نے کبھی خود کو ان آہنی دیواروں کی قید میں بھی نہیں پایا، جس قدر بے بس میں اس کے سامنے ہو جاتی ہوں۔ بغیر اسے سنتی کیشیا نے اسے خاموش ہو کر اپنی سمت متوجہ ہوتے دیکھا۔ کیشیا، میں اب صحیح معنوں میں حام کے لیے تمہاری کیفیت، تمہاری بے قراری کو سمجھ سکتی ہوں۔ میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے اس سے دور رہنا، اس کا آنکھوں سے اوجھل ہونا میری بے چینی کو اور ہوا دیتا ہے، اور میں کیسے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہوں گی جو ہر بات سے بے خبر یہاں سے جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ زجان، وہ بیچارہ تو گمشدہ ہے، اپنے ہی غم اور اپنی بیٹی کی یاد میں گمسم رہتا ہے۔ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آپ کے دل میں جڑ پکڑتے محبت کے جذبے کو خود بخود محسوس کر لے گا۔ وہ تو وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل میں اسے کیا مقام مل چکا ہے، کیشیا بولی تھی۔ پھر میں کیا کروں کیشیا؟ کیسے میں اسے سمجھاؤں کہ اس کی بے خبری مجھے کس عذاب میں مبتلا رکھے ہوئے ہے؟ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کی نہ تو روشنی اس تک پہنچ رہی ہے، نہ تپش۔ زجان شدید اضطرابی کیفیت میں بولی تھی۔ زجان، میں اتنا بھی بے خبر نہیں ہوگا۔ زجان، وہ اتنا بھی بے خبر نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اس میں اتنی ہمت اور جرأت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ آپ سے آپ کو ہی مانگنے کی بات کرے؟ کیشیا کے کہنے پر وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی تھی۔ آپ کوئی عام عورت نہیں ہے، حالات نے آپ کو قیدی بنا رکھا ہے، مگر وہ آپ کے حقیقی مقام سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی جانب نگاہ نہیں کر سکتا۔ محبت سب کو ایک مقام پر لے آتی ہے جہاں کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں، زجان بولی تھی۔ یہ بات آپ کو اسے سمجھانی ہوگی۔ کیشیا کے فوراً کہنے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ دیر مت کرے زجان، آپ کو ہی اس کی جانب قدم بڑھانے ہوں گے۔ آنے والے کل میں کیا ہو کچھ خبر نہیں۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو سوائے پچھتاوے اور نارسائی کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جا کر اسے اپنے حال کی خبر دے، اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے کیشیا اس کو بہت کچھ کر گزرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ باغ میں گہری ہوتی چاندنی رات کا سحر ہر سمت پھیلا تھا۔ رات میں کھلنے والے پھولوں کی دل فریب بکھری مہک ان کے بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سرخ پتھروں سے جھرجھر بہتے گرے آتے پانی کے گرد کھچی سنگ مرمر کی منڈیر کے گرد بیٹھا وہ ایک ٹک پانی کی سطح پر ہلکورے بھرتے مکمل چاند کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں کوئی سوچ، کوئی یاد بیدار نہ تھی، دل میں گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی محویت اور ارد گرد سے بے نیازی یوں ہی قائم رہتی، اگر پھولوں کی تیز مہک میں ایک مانوس اور مسحور کن خوشبو گھلتی اس کی تمام حسیات کو جھنجھوڑ نہ دیتی۔ چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سہج سہج کر قدم اٹھاتی قریب آ رہی تھی۔ چاندنی رات میں اس کا قیمتی لباس ستاروں کی طرح جگمگا رہا تھا۔ ہیشم فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بیٹھ جاؤ ہیشم، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کرتی وہ منڈیر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ آج بھی اس کے نقاب اور سر سے شانوں تک پھیلی چادر میں ہیشم کو صرف اس کی ستارہ آنکھیں اور پیشانی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے سکتی تھی۔ کیا ہمارے یہاں سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے؟ ہیشم کے لہجے سے چھلکتی بے تابی اور اس کی اضطراری کیفیت پر وہ چند لمحوں تک بس گنگ نظروں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ نہیں، ہمارے یہاں سے نکلنے میں ابھی کچھ وقت اور لگے گا، بالآخر اسے بولنا ہی تھا۔ ہیشم کی آنکھوں کے بجھتے دیے اس سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ جو بہت ہمت کر کے اس تک آئی تھی کمزور پڑنے لگی تھی۔ کیا باتیں کرنی ہیں تمہیں؟ اسے گمسم دیکھ کر ہیشم نے بجھے لہجے میں ہی پوچھا تھا۔ ہیشم، میں جانتی ہوں یہاں رکے رہنا تمہاری مجبوری ہے، تم کسی بھی قیمت پر واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہو، لیکن کیا یہاں اس جگہ تمہاری نظر میں ایسا کچھ نہیں جس سے تمہیں انست محسوس ہوتی ہو؟ زجان نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی تک یہاں کسی چیز پر اتنا غور نہیں کیا، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کیشیا اور تم نے جو احسان مجھ پر کیے ہیں وہ میں مرتے دم تک نہیں اتار سکوں گا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ دوسری جانب کچھ پل کے لیے خاموشی کے بعد زجان نے اسے دیکھا۔ باتیں تو بہت سی کرنی تھی تم سے،
لیکن میری فطرت، میرے حسب و نسب کا وقار اور ایک عورت ہونے کی حیا، یہ سب کچھ یوں بے باکی سے اپنا دل کھول کر سامنے رکھنے سے روک رہا ہے۔ بس جو کہنے آئی ہوں وہ سب چند باتوں میں کہہ دینا چاہتی ہوں، رکے رکے لہجے میں بولتی وہ ہیشم کی الجھن بڑھا گئی تھی۔ تم واپس جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو گے۔ تم نے عہد کیا ہے کہ مثبت سوچو گے، نئے تعلقات بناؤ گے جو سچے اور مخلص ہوں گے، ایک گھر بناؤ گے جسے مکمل کرنے اور خوشیوں سے سجانے کے لیے تمہیں ایک وفادار، بے لوث اور بے غرض محبت کرنے والی عورت کو اپنی شریک زندگی بنانا ہے۔ نظر جھکا کر ٹھہرے لہجے میں بولتی وہ ایک پل رکی تھی اور پھر ہیشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا وہ عورت، کیا وہ تمہاری شریک زندگی میں ہو سکتی ہوں؟ زجان کا دھیما لہجہ اسے ششدر کر گیا تھا۔ کیا تم اپنے لیے، اپنی زندگی اور لذا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ زجان کی آنکھوں میں مچلتی نمی کے علاوہ بھی جانے کیا کچھ نظر آیا تھا جس نے اسے گنگ اور ساکت کر ڈالا تھا۔ مجھے بتاؤ ہیشم، کیا اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں تم مجھے خاص اور معطر مقام دے سکتے ہو؟ تمہارے دل کے دروازے میرے لیے کھل سکتے ہیں؟ مجھے اپنا کر تم ایک مقدس جذبے کو معتبر کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ ایک دم بولتا زجان کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ ہیشم جانتا تھا کہ زجان کے لہجے کا بڑھتا اضطراب کس لہج پر لے گیا کہ خود بخود یہ مختصر اور مثبت جواب اس کی زبان پر آ گیا، اور اب ایک ہاں کے بعد وہ سناٹے میں گھرا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ تو ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ فرط مسرت سے مغلوب ہوتی اس کا یکبستہ مضبوط ہاتھ اپنے پرحدت نرم ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے جذبات اثر رکھتے تھے۔ تم نہیں مانتے کہ تمہاری اس ایک ہاں نے مجھے کیا کچھ دے دیا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے وہ نم مگر خوشی سے لرزتے لہجے میں بولی تھی، اور پھر مزید کچھ کہے بغیر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑتی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ہیشم معاف دماغ اور ساکت نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا تھا۔ دوسری طرف محل سے اپنے گھر آتے ہوئے کیشیا اپنی ایک خاص خادمہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے باپ شمل کا گھر بھی کسی عالیشان محل سے کم نہ تھا جس کے گرد سخت پہرا رہتا تھا۔ کیشیا کے لیے مزید صبر کرنا مشکل تھا۔ اپنے گھر میں پہلی رات کے دوسرے پہر کے شروع ہوتے ہی کیشیا اور اس کی خادمہ پہرے داروں کی نظروں سے چھپتی چھپاتی نہر تک جا پہنچی تھی۔ یہ نہر جنگل کے اندر جانے کہاں تک جاری تھی۔ جنگل کے قریب پہنچ کر کیشیا نے اپنی خادمہ کو وہیں کہیں چھپ کر اپنا انتظار کرنے کی ہدایت دی تھی، اور خود نہر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی درختوں جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ جنگل کے خوف اور حام کے تصور سے اس کا دھڑکتا دل جیسے سینے سے باہر نکلا جا رہا تھا، اور وہ اسی دل کے ہاتھوں مجبور اس پر خطر راستے پر دوڑی چلی جا رہی تھی جو اسے موت کے قریب ہی لے جا سکتا تھا۔ اس کی خادمہ نے خبری کے ذریعے حام تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ زجان کسی خاص وجہ سے نہر پر اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ پیغام حام کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ کیشیا جانتی تھی کہ حام ہر صورت نہر پر آئے گا۔ اس دھوکہ دہی کا کیا انجام ہونا تھا وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ محبوب کے دیدار کے لیے وہ تو انگاروں پر بھی چلنے کا عزم لے کر آئی تھی۔ جنگل تاریک اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ نہر کے بہاؤ کے ساتھ چلتے چلتے غنیمت تھا کہ آسمان پر ادھورے چاند کی روشنی اس کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے گرد نہر کے پانی کی مدھم آواز اور جھینگروں کی بھیانک آوازیں تھیں۔ اپنے خوف پر اس نے قابو پا لیا تھا، ورنہ قدم کئی بار رک کر واپس بھاگنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ پھولی سانسوں کے درمیان تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی چھٹی حس نے اچانک اسے خطرے سے آگاہ کیا، مگر تب تک قدموں کی دھمک بالکل اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ ذرا سے پلٹتے ہوئے وہ اس حملہ آور کو دیکھ بھی نہ سکی تھی کہ بھاری ہاتھ کی ضرب اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ خوف اور اذیت سے بلند ہوتی فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ گرنے سے خود کو بچاتی بھاگ اٹھی تھی، مگر زیادہ دور نہ جا سکی۔ تعاقب میں آتی عفریت کی گرفت میں اس کی لہراتی چادر آ گئی۔ جھٹکے سے کھینچتی چادر نے اس کے اقدام اکھاڑ دیے تھے۔ منہ کے بل گرتے ہوئے اس کی پیشانی ناہموار زمین سے ٹکراتی آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آئی تھی۔ سن وجود اور معاف دماغ کے ساتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش میں اس نے دھندلائی آنکھوں سے اس دہاڑتے شخص کو دیکھا تھا جو ایک وزنی پتھر کو اپنے سر سے اونچا اٹھائے اس کی طرف بڑھتا گرج رہا تھا۔ غدار اولاد بھی غدار!
غدار کی اولاد بھی غدار، صاحب کو چھوڑ دو مگر غدار کا سر کچل دو۔ اس سے پہلے کہ وزنی پتھر کیشیا کا سر کچل دیتا، بجلی کسی تیزی سے ایک سیاہ ہیولا زمین پر بے حس و حرکت پڑی کیشیا کے سامنے آتا اس شخص کو اپنے ساتھ ڈھکیلتا دور لے گیا تھا۔ دونوں سیاہ ہیولے کو آپس میں گتھم گتھا دیکھتی کیشیا کو جیسے ہوش آیا، گرتی پڑتی وہ مشکل قدموں کو کھینچتی خوف و دہشت سے دوہری ہوتی، وہ شور شرابے سے دہشت زدہ درختوں کے درمیان تاریکیوں میں پناہ ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ گھنی شاخوں سے چھن چھن کر آتی مدھم دودھیا روشنی میں سکڑی بیٹھی وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی جب ایک بار پھر اپنے نام کی بلند پکار اسے سنائی دی تھی۔ کیشیا، میرے سامنے آ، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، باہر آ جاؤ، میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو۔ ٹھٹک کر رکتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے لہو لہان چہرے کو دیکھتا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیشیا نے ایک نگاہ اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی چادر کو دیکھا اور پھر جیسے پھٹ پڑی تھی۔ تم اور تمہارے لوگ، تم سب جانور ہو، وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو، تم لوگ انسان کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں، اسی لیے جنگل میں بھٹک رہے ہو اور بھٹکتے رہو گے، یہی تم لوگوں کی اوقات ہے۔ غصے میں لرزتی وہ حلق کے بل اس پر چیخی تھی، انجام کی اسے پرواہ نہیں تھی، حام کی کسی جارحانہ رد عمل کی جو اسے توقع تھی، وہ اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب حام کا جارحانہ کہا جنگل کے سکوت کو توڑتا چلا گیا۔ دنگ نظروں سے وہ ساکت کھڑی اسے تک رہی تھی جو کہے کے ساتھ ہنستا، بلند آواز میں ہنستا ہی چلا جاتا، ادھر سے ادھر ٹہلتا، شاید ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں تھا، مگر تب تک کیشیا کی حیرت اور بے یقینی عجیب کیفیت میں بدل چکی تھی۔ مبہوت زدہ سی وہ اس کے اس ہنسنے، کہے بکھیرتے روپ کو دیکھتی سحر زدہ سی ہو گئی تھی۔ اس کی بھاری جاندار زندگی سے بھرپور ہنستی آواز روح تک کو سرشار کر گئی تھی۔ کیشیا کو اپنے چہرے کے رستے زخم اور دکھتے جبڑے کا درد بھی بھول گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ جنگل کی اس حسین خاموش رات کا بھی اختتام نہ ہو اور وہ یوں ہی حام کو ہنستا، کہے بکھیرتا دیکھتی رہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور منظر اتنا دلکش، اتنا فریب، اتنا سحر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر اچانک یہ ہنستا مسکراتا سحر ٹوٹ گیا، وہ یکلخت ہی خاموش ہو گیا، چہرے کے تاثرات جانے کس خیال سے ایکائک سنجیدہ ہوتے تن سے گئے۔ خاموشی کے درمیان اس نے چادر کیشیا کی جانب بڑھا دی تھی۔ اچانک یوں خاموش کیوں ہو گئے حام؟ بے اختیار وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی۔ تمہاری ہنسی بہت پیاری ہے حام، تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت نے حام کو گنگ کر دیا تھا۔ خاموشی سے وہ اس کا ہاتھ پکڑے درختوں کے درمیان سے نکلتا نہر کے قریب اسے لے آیا تھا۔ حیرت سے اس کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی وہ بھی گھٹنوں کے بل نہر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میری غفلت اور غلطی کی وجہ سے ایک اور زخم تمہارے چہرے پر لگ گیا، اسے صاف کرنا ہوگا، خون بہہ رہا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے دھیرے سے کیشیا کے سر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے قدرے نہر کے چمکتے شفاف پانی پر جھکایا اور ہاتھ کے پیالے میں پانی بھر کر اس کی پیشانی کے زخم پر ڈالنے لگا تھا۔ خواب کسی کیفیت میں کیشیا نہر کے پانی میں اپنے چہرے سے پھسلتے لہو رنگ پانی کو دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب سی جھجک اسے جھنجھوڑنے لگی۔ دھیرے سے حام کے ہاتھ کو روک کر اس نے خود ہی نہر کے پانی کو ہاتھوں میں بھر کر چہرے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ ناک سے بہتے خون کو رکنے میں کچھ وقت ضرور لگ گیا تھا۔ غارت ہو جائے وہ ذلیل آدمی، میرے چہرے کا حشر بگاڑ دیا اس نے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو تڑپ ہی اٹھے گا میرا چہرہ دیکھ کر۔ حام کی اپنائیت اور ہمدردی نے اس کے غصے اور درد دونوں کو ہی بیدار کر دیا۔ روحان سے لہجے میں وہ بس روانی میں ہی اپنے باپ کا ذکر زبان پر لے آئی، مگر پھر زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے حام کو دیکھا اور پھر مجرموں کی طرح سر کو جھکا لیا۔ چند لمحوں تک حام سنجیدہ نظروں سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کے بھیگے چہرے کو اپنی سمت اٹھایا۔ سیاہ زلفوں کے ہالے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ زخموں نے اس چاند کو نہ داغدار کیا تھا نہ گہنایا تھا۔ مجھ سے زیادہ تمہارے ان زخموں پر کون تڑپ سکتا ہے؟ آخر یہ زخم تم نے میرے لیے ہی تو برداشت کیے ہیں۔ سمجھو وہ غارت ہو چکا ہے، اس کی جرات کی سزا میں اسے دے چکا ہوں۔ کیا تم نے اس کی جان لے ڈالی ہے؟ کیشیا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کاش میں اس کی جان لے سکتا، مگر پہلا اور آخری موقع دینا پڑا ہے۔
میں قسم کھاتا ہوں کہ اب اگر میرے لوگوں میں سے کسی نے بھی تمہاری طرف ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ کسی نے تمہارے سائے کو بھی اگر چھونے کی کوشش کی تو میں اس کے ہاتھ ہی نہیں، اس کی گردن بھی تن سے جدا کر ڈالوں گا۔ اس کے دھیمے لیکن کچھ بھپرے لہجے نے کیشیا کو پھر دنگ کر دیا تھا۔ ہام، کیا یہ واقعی تم ہو؟ اگر یہ تم ہو تو اب تک کہاں گم تھے؟ کیشیا کی آنکھیں آنسو کی نمی سے دھندلانے لگی تھیں۔ اس ہام کو تو بہت پہلے ہی میں نے اپنے اندر ہی کہیں گم کر دیا تھا کیشیا، مگر تم نے اس ہام کو کھوج لیا۔ میں کب تک چھپ سکتا تھا، کب تک بچ سکتا تھا تمہاری محبت سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہام، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ تم پر شک کر کے، تمہاری جان لینے کی کوشش کر کے میں نے ایک پاکیزہ جذبے کو شرمسار کر دیا۔ بے چینی حد سے گزرنے لگی تھی، اس لیے جھوٹا پیغام بھی بھیج کر تمہیں یہاں بلا لیا۔ نظر جھکا ندامت سے بولتی وہ اس لمحے چپ سی ہو گئی جب ہام خاموشی سے اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ دوسری جانب ساکت بیٹھی کیشیا چونک اٹھی جب ہام نے اس کی چادر اس کے سر پر ڈال کر اسے شانوں سے تھامتے اپنے مقابل اٹھایا تھا۔ ایک تمہیں ہی پورا حق ہے میری جان لینے کا، یہ حق تم سے ہام خود بھی کبھی نہیں چھین سکتا، اس لیے کسی بھی چیز کے لیے مجھ سے معافی مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک بات مجھے یہاں بلانے کی ہے تو میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ مجھے یہاں بلانے کی بیوقوفی صرف ایک تم ہی کر سکتی ہو۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر کچھ خفیف سا ہو کر کیشیا نے نگاہ اٹھائی، مگر زیادہ دیر تک اس کی گہری نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ کیشیا، اس کے دھیمے لہجے میں جانے کیا کچھ تھا جسے محسوس کر کے کیشیا نے سبھی رخساروں پر گلاب کے رنگ کھل اٹھے تھے۔ یہ بکھرتے رنگ ہام کی نگاہوں سے بھی نہ چھپ سکے تھے۔ یقیناً وہ اس سے کسی خوشگوار اقرار کی توقع رکھتی، اس کی منتظر تھی۔ کیشیا، اپنے باپ کی محبت میں بھی اگر تم مجھے قتل کر دو تو میرا خون تمہیں معاف ہوگا۔ ہام کے خطرناک سنجیدہ لہجے پر کیشیا کے چہرے کے سب رنگ اڑ گئے۔ سراسیمگی سے اس نے ہام کو دیکھا تھا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری محبت ہونے سے پہلے میں ایک باغی ہوں جس کے ہاتھوں بہت جلد تمہارا باپ قتل ہوگا۔ سرد لہجے میں وہ بڑی بے رحمی سے یہ شفاف سچ اسے یاد دلاتا اسے برف بنا گیا تھا۔ باپ کا خیال آتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اپنے شانوں کے گرد ہام کی بڑھتی گرفت میں اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، مگر اس کے چہرے پر بکھرتی وحشت کو دیکھتے ہوئے ہام نے کسی جذبے سے مغلوب ہو کر دھیرے سے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تھا کہ بروقت وہ دور ہوتی اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹا گئی تھی۔ بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ اسے نگاہ ملائے بغیر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی۔ واپس جانے کے لیے جس قدر تیزی سے پلٹی، ہام نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا تھا۔ تم میرا حال پوچھنے آئی تھی، جاننا نہیں چاہو گی تمہارا لگایا ہوا زخم بھرا بھی یا نہیں؟ ہام کا بجھا بجھا لہجہ اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ گیا، وہیں باپ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کی آنکھوں میں امڑ آیا۔ عجیب بے بسی اور لاچاری کا دور رہا تھا۔ راستہ بہت کٹھن ہے کیشیا، اور مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ جانتا ہوں کہ تم ہر حال میں حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو۔ اس کے آنسو انگلیوں میں سمیٹتا وہ دھیمے نرم لہجے میں بولا تھا۔ چلو میں تمہیں جنگل کے باہر لے جاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا وہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں برف کی طرح سرد ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ برف کی جھیل پر رقص۔ دوسری طرف بغور یہ شب اس کے چہرے پر بکھرے تشویش اور تعاسف کے ملے جلے تاثرات دیکھ رہا تھا جو عجیب کشمکش میں گھری تھی۔ یہ شب اس کے ہی کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ جب باہر سے آتی اپنے نام کی پکار پر لورین چونک کر سوچوں سے باہر نکلتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی جہاں مرجان نے اس کی ہدایت پر تیار کی گئی کافی کے مگ اسے تھما کر واپس کچن میں جانا چاہا تھا کہ لورین کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ سنو، 2 دن سے حابل کہاں غائب ہے؟ اس کی دکان بھی بند ہے، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ جب کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تو مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ مرجان نے کہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری جھاڑ پھونک اور منتروں نے اسے اپنے بس میں جو کر رکھا ہے۔ تمہاری مرضی، تمہارے مشورے کے بغیر وہ کوئی قدم اٹھانے کے قابل کہاں رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ لورین زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ اپنے دماغ میں بھرے فطور کو ایک طرف ہٹا کر یہ سوال خود سے کرو کہ تمہارے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مرجان سرد لہجے میں بات مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی جبکہ لورین لٹکتے منہ کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی جہاں یہ شب منتظر تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے تکرار کرنے کی؟
میں کسی بھی بہانے سے پوچھ لیتا اس سے حابل کے بارے میں۔ یشب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے کافی کا مگ لیا تھا۔ بڑی کائیاں ہے، کبھی نہیں اگلے گی، آخر ہے نا سوتیلی، ورنہ کچھ تو کبھی تو خیال کرتی کہ میں اس کی چھوٹی بہن ہوں، لورین کلس کر بولی تھی۔ کیا کبھی تم نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ سوتیلی ہی صحیح مگر ہے تو وہ تمہاری بڑی بہن؟ اس کے شکوے پر حیران یشب نے پوچھا تھا۔ تم میرے طرفدار ہو یا اس کے؟ لورین کے جھنجھلانے پر وہ مسکرایا تھا۔ طرفدار تو میں تمہارا ہی ہوں، اسی لیے تو تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہاں اور اس کے نام کی نہاد گرل فرینڈ کی ٹھکائی لگا کر تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ یہ سب کے جتانے والے انداز پر لورین کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ 2 دن پہلے صبح اچھا خاصا سورج نے جھلک دکھلائی۔ نرم سی دھوپ میں یشب نے دریا پر جا کر مچھلیوں کا شکار کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ شکار کا سامان خریدنے وہ اور یشب قصبے کے بازار میں پہنچے ہی تھے کہ آسمان کے تیور بدل گئے، برفانی ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ گہرے بادلوں نے صبح کو شام کے اندھیرے میں بدل دیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، بازار کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ پریشان ہوتی لورین برفانی تھپیڑوں میں گھری ابھی یہی مشورہ یشب سے کر رہی تھی کہ پہاڑوں پر اپنے گھر کی طرف جانے کا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ دونوں کو قصبے میں ہی اپنی خالہ کے گھر پناہ لینی چاہیے۔ لیکن یشب اس کی خالہ کے گھر جانے میں جھجک رہا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں حابل کا ایک لڑکی کے ساتھ لورین کے منہ کے آگے ہی گھومنا اور طنزیہ جملے کسنا حابل سے زیادہ اس کی دوست کو مہنگا پڑ گیا۔ دونوں بیچ بازار میں جنگلی بلیوں کی طرح الجھ پڑے۔ حابل نے بیچ بچاؤ کی کوشش میں جس طرح لورین کے ہاتھوں اور زبان سے اپنی مٹی پلید کروائی، اسے دیکھنے کے بعد یشب نے چپ کے کھڑے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ حابل کی بیچاری دوست طوفان اور لورین کے غضبناک تیوروں سے پسپا ہو کر میدان چھوڑ بھاگی، اور حابل نے خود کو بچانے کے لیے اپنی ہی دکان میں بند ہو جانے کی پھرتی دکھا دی۔ بس اندر ہی اندر اپنی دکان سے وہ کہاں غائب ہوا، آس پاس کے دکانداروں سے پوچھنے پر بھی یشب کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ حابل کا گھر کس طرف ہے؟ ہم وہاں جا کر اس کی ماں باپ سے پوچھتے ہیں، وہ تو جانتے ہوں گے، یشب نے کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں اس کے گھر جانے کا، میں اپنی سہیلی سے پتہ کر چکی ہوں، دریا کے قریب وہ حابل کے پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ حابل کی ماں سے صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ وہ قصبے سے باہر گیا ہے، لورین نے بتایا۔ قصبے سے باہر کیوں گیا ہے، کہاں گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یشب کے سوال پر وہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، یقیناً وہ کسی وجہ سے ہی قصبے سے باہر گیا ہوگا، واپس اسے آنا ہی ہے، یہاں اس کے ماں باپ ہے، گھر ہے۔ یشب کی اس تسلی کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ لورین، مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اصل مسئلہ نہ حابل کا ہے اور نہ ہی مسئلہ تمہاری ماں کا ہے۔ اپنے لیے تم خود مسئلہ بنی ہوئی ہو۔ یشب کے ڈپٹنے والے انداز پر لورین بس اسے خفت سے دیکھ کر رہ گئی۔ حابل اور تم دونوں ایک دوسرے کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تم ہمت کرو اور اپنی ممی کو سمجھاؤ کہ وہ تمہاری محبت، تمہارے جذبوں کو اپنی خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھائے۔ کسی دولت مند شخص کے ہاتھوں تمہارے دل کا سودا اگر انہوں نے کر ڈالا تو کیا تم ساری زندگی ایک مردہ دل کے ساتھ دولت کے انبار میں خوش رہ سکو گی؟ حابل کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا ہے، جان دے ڈالے گا اپنی۔ کیوں خوفزدہ کر رہے ہو مجھے؟ ایک تو وہ پہلے ہی بھاگا ہوا ہے، جانے کس حال میں ہوگا۔ قصبے سے باہر کبھی ایک رات بھی نہیں گزاری ہے اس نے۔ لورین بری طرح ہولتی روحان سی ہوئی تھی۔ میں تمہیں صرف ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں تاکہ تم اپنی ماں کے سامنے حابل کے حق میں بات کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری ماں کی خواہش کے مطابق تمہارے اور حابل کے لیے شہر میں ایک اچھا سا گھر خرید کر دوں گا۔ یہ میری طرف سے تم دونوں کی شادی کا تحفہ ہوگا۔ تم دونوں میرے شہر میں میرے قریب رہو گے، وہاں حابل کا کام بھی بہت چلے گا، تم دونوں وہاں بہت خوش رہو گے۔ تم میری موجودگی میں اپنے ماں باپ سے حابل کی بات کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، بلکہ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں تو میں قصبے کو شہر سے جوڑنے والی سڑک کے آس پاس کسی بھی جگہ ان کے رہنے کے لیے گھر تلاش کر لوں گا تاکہ ان کو تم سے ملنے ملانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ مگر تم ہم سب کے لیے اتنا کچھ کیوں کرو گے؟ لورین نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔
کمال ہے، مجھ جیسے اجنبی انجان بندے کے لیے تم سب نے کتنا کچھ کیا ہے، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھا ہے، عزت دی، اپنے گھر میں جگہ دی، کیا میں تم سب کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ سب سے بڑھ کر تم دوست ہو میری، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں میں یہ جانتی ہوں، مگر میں حابل کے لیے تمہیں ممی کے سامنے کیسے لے کر جاؤں گی؟ وہ تو چاہتی ہے کہ میری شادی صرف تم سے ہو، کیونکہ تمہارے پاپا ہیرو کے تاجر اور بہت مالدار ہیں۔ لارنس ضعف گوئی سے بولی تھی۔ بات سنو، میرا باپ ہیرو میں کھیلتا ہے، میں نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے باپ کو یہاں بلا کر میں غلطی کر رہا ہوں۔ تمہاری ماں کا بس چلا تو میرے باپ کو ہی پکڑ کر تمہاری شادی ان سے کروا دے گی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ لارن نے کافی ناراضگی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، حابل کے واپس آتے ہی پہلے اس سے بات کرتے ہیں۔ ویسے تو تم چٹکیوں میں اسے منا ہی لوگی، پھر میں تمہارے اور حابل کے سلسلے میں تمہاری ممی کو بھی قائل کر لوں گا۔ صرف قائل نہیں کرنا، حابل کے لیے ان کو راضی کر کے دم لینا ہے۔ لورین نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ بس اب تم حابل کی پھیٹی نہ لگانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ریشم کے مسکراتے لہجے پر وہ جل کر اسے گھورتی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ وہ سخت تھکن سے چور تھی جب لورین اسے کافی بنانے کا حکم دے گئی تھی۔ بہرحال اپنے مختصر سے گوشۂ عافیت میں جانے سے پہلے اس نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اسٹور میں داخل ہو کر اس نے کھڑکی کے ساتھ لگے کاؤچ پر ٹکتے ہوئے شیشوں کے باہر بکھری کڑکڑاتی برفانی رات کا منظر دیکھا۔ اپنی چادر اتار کر تہہ کر دی، وہ باہر ہی نگاہ جمائے جانے ان سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب وہ دوبارہ اٹھی۔ دیوار پر لٹکتی لالٹین کو بجھا کر وہ واپس کاؤچ کی طرف آ گئی۔ چادر کا تکیہ بنا کر کاؤچ پر ہی دراز ہوتے ہوئے اسے حابل کا خیال آ گیا۔ اسے خود تشویش تھی کہ آخر وہ کہاں گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جانے سے پہلے وہ اس سے مل کر گیا تھا اور بس اتنا بتا گیا کہ وہ بہت اہم مقصد سے قصبے سے باہر جا رہا ہے، جس کے بارے میں وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ خود اس نے بھی کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ لورین کو وہ یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ لورین نے حسد میں اس کے اور حابل کے لیے مغالطات ہی بکنے ہیں۔ کھڑکی کے بند شیشوں پر ہوتی دستک پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سرعت سے کھڑکی کھولتے ہوئے اس نے حیران سوالیہ نظروں سے باہر موجود ریشم کو دیکھا تھا۔ جلدی باہر آؤ، میں تمہیں اسکیٹنگ کا تجربہ کروانے جا رہا ہوں۔ ریشم کے حشاش بشاش انداز پر وہ اس کے ہاتھوں میں لہراتے اسکیٹنگ کے مخصوص جوتوں کے 2 جوڑے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ انکار مت کرنا، ورنہ میں صبح تک یہیں کھڑکی پر دستک دیتا رہوں گا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دھمکی دے گیا تھا۔ برف باری رکی ہوئی تھی، آسمان صاف اور چاند ستاروں سے روشن تھا۔ چمکتی سفید برف کی بھاری تہوں پر دھستے قدموں کے ساتھ وہ دونوں قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ رات بہت خاموش اور پرسکون تھی۔ موٹر کے شور سے راستے کے فسق کو خراب کرنا مرجان کو بھی مناسب نہ لگا تھا۔ آج مجھے لورین نے یہاں کے ایک خاص تہوار کے بارے میں بتایا جو 2 دن بعد آ رہا ہے۔ تم کچھ بتاؤ گی اس تہوار کی تفصیل؟ چلتے چلتے اچانک ہی ریشم نے پوچھا۔ ہاں، ہر سال یہاں پر ایک مخصوص تہوار منایا جاتا ہے۔ قصبے کے باہر میدان میں میلہ لگتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کھیل تماشے دیکھتے ہیں اور کچھ نئے تعلق بھی اس میں بنتے ہیں، یعنی شادی یا اس کے سلسلے میں رسمیں بھی کی جاتی ہیں۔ مرجان نے بتایا۔ ریشمی رومال کا تعلق کس رسم سے ہے؟ ریشم نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا۔ میلے میں لڑکا کسی لڑکی کو پسند کر کے اسے ریشمی رومال پیش کرتا ہے۔ لڑکی نے رومال قبول کر لیا تو دونوں خود بخود ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ لڑکا یا لڑکی کے ماں باپ کو کوئی اعتراض ہو تو اس پر بعد میں بات کر کے معاملہ حل کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جوڑے اس تہوار میں رومال والی رسم اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ ان کے بڑے ان کی پسند سے واقف ہو جائیں۔ یہ تو بہت اچھی رسم ہے، یعنی کسی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ نہیں؟ ریشم نے توصیفی انداز میں کہا تھا۔ تم اس تہوار کو مناتی ہو میلے میں شامل ہو کر؟ نہیں، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ کوئی ریشمی رومال تمہیں پیش کرے؟ ریشم نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اس بارے میں کبھی سوچا نہیں، نہ ہی ابھی اس کا وقت آیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد، میرا راستہ کوئی اور ہے، مجھے اپنی جڑوں تک پہنچنا ہے پہلے، باقی سب بعد کی باتیں ہیں۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے نے ریشم کو الجھا دیا تھا، مگر چاہتے ہوئے وہ بھی اس سے کوئی سوال نہ کر سکا تھا۔ اونچی نیچی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے درمیان سفید برف کی جھیل کا منظر اس روشن پرفسو رات میں بڑا حسین اور کسی اور ہی دنیا کا دکھائی دے رہا تھا۔ برفانی سردی سے رگوں میں جمتا لہو بھی اس جھیل کے
جھیل کے صحن میں پگھلنے لگا تھا۔ جھیل کے کنارے اونچے پتھروں پر بیٹھتے ہوئے مرجان نے پھر اسے روکا تھا، مگر یہ شب انسنی کرتے ہوئے خود اسے اسکیٹنگ کے جوتے پہنانے کے لیے تیار تھا۔ تم نے کبھی ان جوتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، تم خود سے نہیں پہن سکو گی، لہٰذا خاموش بیٹھی رہو۔ یشب کے قطعی انداز پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بھاری جوتے کو اس کے پیر سے نکالتے ہوئے وہ چند لمحوں تک اس کے پیر کی حالت کو دیکھتا رہا اور پھر مرجان کو دیکھا تھا۔ تم نے ان چھالوں پر کبھی کوئی دوا لگانے کی زحمت کی ہے؟ ان چھالوں کے ساتھ تم کس طرح چلتی پھرتی ہو؟ یشب نے شدید حیرت اور تعصب سے پوچھا تھا۔ تم ان باتوں میں وقت ضائع مت کرو، میں واپس جا کر کچھ گھنٹوں کی نیند سونا چاہتی ہوں۔ مرجان کے سرد سنجیدہ انداز پر گہری سانس بھرتے یشب کو خاموش رہنا پڑا تھا۔ برف پر پھسلتے ہوئے یشب کے ہاتھوں کا سہارا لیے اس سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اپنا توازن سنبھالنے میں۔ جھیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آتے جاتے توقع کے عین مطابق مرجان کا مزاج بہت خوشگوار ہو گیا تھا اور یشب کو اس وقت کا انتظار تھا۔ جھیل کے وسط میں پھسلتے ہوئے اس نے رفتار کم کر کے مرجان کو مخاطب کیا، اگلی بار جب تم یہاں آؤ گی تو کسی بھی سہارے کی بغیر اسکیٹنگ کر سکو گی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ میں تمہارے سامنے منہ کے بل نہیں گرنا چاہتی۔ مرجان کے مسکراتے چہرے پر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اس کے ہمراہ برف پر پھسلتا رہا اور پھر دھیرے سے مرجان کو اپنے سامنے لاتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ وہ دونوں اب جھیل کے وسط میں رکے ہوئے تھے اور مرجان حیران سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں میں قید اس کے گرم دستانوں میں چھپے ہاتھوں پر نگاہ جمائے کچھ کہنے کی کوشش میں تھا۔ پتہ ہے مرجان، پتھروں کی لگن اور جنون میں دنیا کے بہت سے حصوں تک پہاڑوں، چٹانوں، جنگلوں میں بھٹکتا رہا ہوں۔ جہاں گیا اپنا مقصد پورا کیا اور پھر واپس اپنے شہر، اپنے گھر کی راہ لی۔ کبھی کوئی رکاوٹ ایسی راستے میں نہ آئی جیسی کہ اب آ چکی ہے۔ سارے راستے بظاہر کھلے ہیں میرے لیے، مگر میں ان پہاڑوں کے درمیان پھنس چکا ہوں، چاہتے ہوئے بھی یہاں سے نہیں نکل پا رہا۔ نظر جھکائے دھیمے بے بس سے لہجے میں بولتا وہ مرجان کو الجھا گیا تھا۔ کون سی رکاوٹ ہے؟ کس وجہ سے تم چاہتے ہوئے بھی یہاں سے نہیں جا پا رہے؟ مرجان کے سوال پر اس نے نگاہ اٹھا کر سمندر آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکا تھا۔ وجہ تم ہو مرجان، صرف تم۔ یشب کا رکا رکا دھیما لہجہ، اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی، وہ دنگ تھی۔ یشب کی آنکھوں میں اسے نمی کے علاوہ بھی جو کچھ دکھائی دیا وہ صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے راستے روک رہا ہے۔ میں یہاں سے صرف جانے کا تصور بھی کرتا ہوں تو سانس لینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ میرے ساتھ چلو مرجان، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں کوئی تمہاری وہ قدر نہیں کر سکتا جس کی تم مستحق ہو۔ میں تمہاری یہ بے قدری نہیں دیکھ پاتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں۔ میں یہ لفظوں میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، کتنی قدر ہے۔ ساکت نظروں سے مرجان اس کی آنکھوں میں لہجے سے چھلکتے اضطراب اور التجا کو دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو مرجان، تم سب جانتی ہو، میرے جذبوں سے تم بے خبر نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا مجھ پر بھروسہ کرنا، مگر میرا یقین کرو، میں برا انسان نہیں ہوں۔ مجھ میں بس یہی خامی ہے کہ میں قیمتی پتھروں کے لیے پاگل ہوں، اسی وجہ سے سب کو پریشان کرتا رہا ہوں۔ لیکن تمہارے لیے میں اپنے اس پاگل پن پر قابو پا لوں گا۔ میرے ساتھ چلو مرجان، ان پہاڑوں سے باہر بھی ایک دنیا ہے، میرا ایک گھر ہے جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آخری سانس تک۔ بھیجے لہجے میں بات مکمل کرتا وہ اس طرح منتظر نظر سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی ہو۔ یشب، تمہاری ان ساری باتوں اور اعتراف کے درمیان مجھے بس ایک چیز سمجھ نہیں آئی، شروع سے آخر تک تمہارا چہرہ رونے والا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں رونا چاہتا ہوں اپنی بے بسی پر۔ وہ ایک دم اس کی بات کاٹتا جیسے پھٹ پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میری حرکتوں نے تمہارے دل و دماغ پر میری کوئی اچھی چھاپ نہیں چھوڑی ہوگی، پھر بھی میں تمہاری توجہ، تمہارے یقین کو جیتنے کی کوشش میں بے چین رہتا ہوں۔ تم ہر طرح سے مجھ پر قابض ہو چکی ہو، مگر اتنا ہی مجھ سے بے نیاز ہو۔ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے جانے بھی نہیں دے رہی۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ عجیب غصے اور غم کے درمیان بولتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم میری محبت کو ٹھکرا دو گی، دھتکار دو گی، اپنے باپ کے ہاتھوں دھوکے دے کر اپنے گھر سے نکلوا دو گی۔
دھکے دے کر اپنے گھر سے نکلوا دو گی؟ مجھے بتاؤ، میں واپس جا کر اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر ان کے پاس جاؤں گا۔ پہلی بار میں ان کو کوئی خوشی دینے جا رہا تھا، مگر تمہارا انکار ان سے اس ایک خوشی کو بھی چھین لے گا۔ کیا تم مجھے کچھ بولنے کا موقع دو گے یا اپنی ہی کہتے جاؤ گے؟ مرجان کی کچھ بلند ناگوار آواز میں اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں کب بتایا اور کیسے بتایا؟ ٹیلی گرام بھیجا تھا میں اس میں سب بتایا۔ اس کے لیے تم دوسرے قصبے میں گئے ہوں گے، راستہ کس نے بتایا؟ مرجان نے پوچھا تھا۔ تمہارے ڈیڈی نے۔ کیا واقعی تمہارے ماں باپ یہاں آئیں گے؟ ہاں، اسی لیے تو تمہارے ڈیڈی مجھے یہاں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے بجھے لہجے پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تمہاری اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں مرجان؟ اس کے ہاتھوں پر یشب کی گرفت بے جان ہونے لگی تھی۔ تمہیں یہاں سب کی پرواہ ہے، سب کا خیال ہے، نفرت اور جھڑکیوں کو سہتے ہوئے تم سب کی خدمت میں لگی رہتی ہو، سب کو آرام پہنچانے کے لیے دن رات مشقت کرتی ہو، لیکن میری محبت کے لیے دو لفظ بھی نہیں تمہارے پاس۔ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے پر مرجان نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی اذیت کو دیکھا تھا۔ یشب، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ تم اپنے دل کی بات 2 دن بعد آنے والے تہوار پر یہاں کے رسم و رواج کے مطابق مجھ سے کرتے؟ مرجان کے سنجیدہ سوالیہ لہجے نے اسے ششدر کیا تھا۔ کم از کم زندگی میں مجھے کبھی یہ حسرت نہ ہوتی کہ مجھے کسی نے ریشمی رومال نہیں دیا۔ مطلب یعنی اگر میں 2 دن بعد ریشمی رومال کے ساتھ تم سے تمہارا ہاتھ مانگوں تو زندگی بھر کے لیے تو تم میری محبت سے راضی ہو جاؤ گی، مجھے قبول کر لو گی؟ وہ شدید بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو 2 دن بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے، وہ اسی سنجیدگی سے بولی تھی۔ تو پھر ابھی میں کیا کروں؟ اس کے خوفزدہ انداز پر مرجان نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ احمق انسان، کل صبح پہلی فرصت میں بازار سے رومال خریدو، ورنہ یہاں ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ مرجان نے خشمگین لہجے میں گھر کنے پر وہ یکدم الٹے قدموں پیچھے ہٹتا، خوشی سے بھرپور قہقہے کے ساتھ برف پر پھسلتا چلا گیا۔ میں ایک کیا رومال کے انبار لے آؤں گا؟ واپس آؤ احمق، میں گر پڑوں گی۔ اس کے یوں ہاتھ چھوڑ جانے پر وہ جو ہکا بکا رہ گئی تھی چیخ اٹھی تھی، مگر یشب کو سنائی کہاں دیا تھا۔ ہوا کے پروں پر سوار وہ جھیل کے سفید سخت تہہ پر دور تک پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ دوسری جانب مرجان نے تنہا کنارے تک جانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ اپنے توازن کو سنبھالتی وہیں بیٹھ گئی جہاں کھڑی تھی اور خوف سے اسے ہی دیکھتی رہی تھی، جو یقیناً خوشی اور طمانینت سے سرشار جھیل کے وسط میں رقصا تھا۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد اپنی خوشی پر قابو پاتا وہ واپس مرجان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا، تم نے تو ہتھیار ڈال دیے؟ اسے بیزار بیٹھا دیکھ کر یشب نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی تھی۔ کیسی ہم رقص ہو تم میری، میرا ساتھ دینے کے بجائے بیزار بیٹھی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم اتنا خوش کیوں ہو، جبکہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ مرجان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے جو جاننا تھا وہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا ہوں۔ فی الحال اور کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم تھکن اور نیند سے بے حال ہو رہی ہو، میری وجہ سے تمہیں بہت زحمت ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھامے کنارے کی سمت بڑھتا وہ بولا تھا۔ میں نے ایک بار تمہیں تب اداس اور غمزدہ دیکھا تھا جس رات تم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے تھے، یا پھر آج؟ برف سے اٹے ناہموار راستوں پر سے گزرتے ہوئے مرجان نے اچانک مخاطب کیا تھا۔ کسی کے لیے غمزدہ ہو کر آنکھیں نم کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنے لیے کسی شخص کو غمزدہ دیکھنا، اپنے لیے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس شخص کے لیے کتنے اہم، کتنے ضروری ہیں۔ جس سے محبت ہو اس کے لیے آنکھیں نم کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ آنسو محبت کو کمزور نہیں مضبوط کرتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آنسوؤں کی نمی پر کوئی خجالت نہیں۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا وہ بولا تھا۔ کچھ جذبے حاصل وصول سے مبرا ہوتے ہیں مرجان، جہاں سے آئے ہو کیا وہاں سب انسان تمہارے جیسے ہوتے ہیں؟ محبتوں کے لیے آنکھیں نم کر لینے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسانے والے؟ مرجان کے لہجے میں کچھ رشک بھی تھا، جبکہ یشب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ رات کی جگمگ کرتی نیل گوسی روشنی میں اس کا چہرہ معدوم دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سے ہو سکتے ہیں مجھ جیسے، مگر وہاں تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ میرا یقین ہے۔ اس کے ٹھہرے ٹھہرے لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مرجان،
ان پہاڑوں سے دور بسی دنیا میں حق تلفیوں کا دستور ہے، خود غرضیوں کا رواج ہے، وہاں تم سب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تم ایسی دنیا میں لے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، اس دنیا میں موجود اپنی چھوٹی سی دنیا میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں محبت کی بارشوں میں چاہتوں کے پھول کھلتے ہیں۔ یشب کے دھیمے گمبھیر لہجے پر مرجان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ کبھی کبھی کوئی سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ جواب پہلے سے ہی ازبر ہوتے ہیں۔ سورج کی روح پہلی کرنوں کی طرح روشن اور اجلے۔ تمہیں کیسا لگا پہلی بار اسکیٹنگ کرنا؟ میرے لیے تو میری زندگی کا یہ اسکیٹنگ کا سب سے خوبصورت تجربہ تھا، کیونکہ تم میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم برف کی جھیل پر مہوئے رقص ہے۔ پتہ نہیں یہ ماجرا کیا ہے، تم میرے قریب ہوتی ہو تو خاموش فضا بھی سر بکھیرتی سنائی دیتی ہے، ہر منظر جھومتا نظر آتا ہے۔ متعجب انداز میں بولتا وہ اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دوسری طرف جانے کیا بات تھی کہ باغ کا ہر پتا، ہر گل بوٹا مرجھایا ہوا سا تھا۔ فضا میں عجیب اداسی گھلی ہوئی تھی۔ بلبل کے گیت کسی نالہ دلگیر سے کم نہ تھے، جس نے یاسیت اور سوگواری کو ہر طرف طاری کر دیا تھا۔ تخت پر اٹھتا بیٹھتا، کبھی ادھر ادھر ٹہلتا، وہ عجیب وحشت میں مبتلا تھا۔ طبیعت پریشان اور بدحواس ہو رہی تھی۔ آہنی سلاخوں میں گھری عمارت کے اندر کیا باہر میں اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیشیا بھی صبح سے جانے کہاں غائب تھی۔ کسی سے کوئی سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا، حالانکہ پہرے دار اس سے اور اس کی موجودگی سے اب مانوس ہو چکے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ خاموشی سے صبر کرتے دوپہر ڈھلنے کا وقت آ پہنچا تھا جب اسے کیشیا اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے پریشان چہرے نے ہیشم کو چونکا دیا تھا۔ ہیشم، سب لوگ آج محل کے باہر جمع ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر سلطان اعظم کی بے حسی اور ظلم کا تماشا دیکھو۔ کیشیا شدید تعصب سے بولتی اسے الجھا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ آج رانی صاحبہ کو لوگوں کے سامنے لے جایا جائے گا، ان پر جن بری بلاؤں کا تسلط ہے اس کا اتارا کیا جائے گا، جھوٹ اور ڈھونگ کا آج پھر کھیل کھیلا جائے گا۔ کیشیا تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ نام نہاد سلطان نے اپنی حکمرانی قائم رکھنے اور اصل حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام بڑی کامیابی سے جاری رکھا ہوا ہے۔ میں نے محافظوں کو ہدایت کر دی ہے کہ تم ان کے ساتھ باہر آنا اور ان کے قریب رہنا، اپنے چہرے کو چادر میں چھپا کر رکھنا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہونے پائے کہ ان کے درمیان باہر کی دنیا سے آنے والا کوئی اجنبی موجود ہے۔ محتاط رہنا۔ کیشیا کچھ عجلت میں اسے تاکید کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ محل کے باہر میدان میں آہستہ آہستہ جمع ہوتے لوگوں کا ایک جم غزیر لگ گیا تھا، جس میں ہر عمر کے مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ شور و گل مچا ہوا تھا، سب کی نگاہیں محل کے صد دروازے پر تھیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب ایک دیو ہیکل آہنی پنجرے کو چار گھوڑے کھینچتے محل کے دروازے سے باہر لے آئے اور پھر ہر سمت خاموشی چھا گئی۔ کیشیا کے بھروسے مند محافظوں کے ساتھ وہ تقریباً چادر میں چہرہ چھپائے مجمع میں سب سے آگے تھا۔ اس کی نظریں پنجرے میں آہنی سلاخوں سے پشت ٹکائے بیٹھی زجان پر ثابت ہو گئی تھیں۔ وہ سیاہ لبادے میں سر سے پیر تک ملبوس تھی، سر پر بڑی سیاہ چادر کے گھونگھٹ میں اس کی آنکھیں دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ ابھی وہ یہ منظر دیکھتا ششدر تھا کہ ایک اور بگھی محل سے باہر آئی۔ دور سے ہی ہیشم نے کیشیا اور اس کے باپ کو پہچان لیا۔ بگھی ایک جانب آ کر رک گئی جہاں اونچے پتھر رکھے تھے۔ شمل شاہی لباس میں ہتھیار سے لیس بڑی شان سے بگھی سے اتر کر کیشیا کا ہاتھ پکڑے اونچے پتھروں پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ پتھروں کے ارد گرد مستعدی سے اس کے خاص محافظ جمع ہو گئے۔ ہیشم نے دیکھا کیشیا اپنے باپ کے قریب بڑی بے بسی سے کھڑی بار بار مضطرب نظروں سے پنجرے میں قید زجان کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے مجمع سے اچانک ایک عجیب ہیئت اور حلیے کا شخص نکل کر آہنی پنجرے کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص سیاہ بوسیدہ سا جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے سفید مگر بدرنگ بال بے انتہا دراز تھے۔ سرخ موٹی موٹی آنکھوں سے شیطانی ٹپک رہی تھی۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بلند گونجدار آواز میں کچھ پڑھتا ہوا ابلیس کا مہان چیلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اجنبی زبان میں کیا بڑبڑا رہا تھا، ہیشم سمیت وہاں کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ چند لمحوں بعد وہ زجان کی طرف متوجہ ہوتا کچھ بولنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ تماشا دیکھتے لوگوں کو صاف سونگ گیا تھا۔
ہیشم اس شخص کی زبان سمجھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کے لہجے کو سمجھ سکتا تھا، جس میں حقارت تھی، تحقیر تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زجان کو اکسانے کی، اسے بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہیشم کو یقین ہونے لگا کہ زجان اس غلط شخص کی زبان کو، اس کے لفظوں کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ ہیشم کا یہ یقین اس لمحے مستحکم ہو گیا جب مسلسل خاموش بیٹھی زجان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی، آہنی سلاخوں کے قریب بڑے جارحانہ انداز میں آئی اور سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑتی چیخ اٹھی تھی، ڈھونگی جادوگر! بے شک تو ان معصوم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک اپنے کالے منتروں کی آڑ میں بکتا رہ، میرے باپ کے لیے مغرضات، مگر تو خود آج تک مٹی چاٹ رہا ہے۔ بھول گیا وہ وقت جب میرے باپ دادا کے وفادار سپاہی ان کے حکم پر تجھے کسی پلید جانور کی طرح گھسیٹتے دور پہاڑوں میں پھینک آئے تھے اور تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ہمت ہے تو اس زبان میں میرے باپ دادا کی شان میں گستاخی کر جسے یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، یہی لوگ تجھے اپنے پیروں تلے کچل کر مٹی میں ملا دیں گے۔ زجان کے غیظ و غضب میں بھرپنے پر ڈھونگی جادوگر نے ایک شیطانی قہقہا لگایا اور پھر بلند آواز میں کچھ بولتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود ایک پیالے میں بھری راکھ کو مٹی میں بھر کر زجان کی طرف پھینکتا جاتا۔ زجان اس راکھ نما چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ڈھونگی جادوگر مسلسل وہ راکھ اس پر پھینک رہا تھا، یہاں تک کہ پنجرے میں اڑتی راکھ کی سیاہ دھند سی پھیل گئی تھی۔ زجان کی بے چینی اور اضطراری حالت نے ساکت کھڑے ہیشم کو یکایک عجیب اشتعال میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس ڈھونگی شیطان کی گردن دبوچ لینے کے جنون میں بے قابو ہوتا 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ارد گرد ہوشیار کھڑے محافظوں نے سرس سے اسے دبوچ کر روک لیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ خطرے میں گر جاؤ گے، یہ جادوگر تو بس جا رہا ہے موت کے منہ میں۔ ایک محافظ نے دھیمی آواز میں اسے بے خبردار کیا، تبھی ایک کربناک بھاری چیخ نے ہر نظر کو پتھرا دیا۔ بوڑھے شیطان کا راکھ اڑاتا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت ہوا تھا کہ کسی جانب سے آتے زہر میں بجھے کئی تیر اس کی پشت میں پیوست ہو گئے تھے۔ تیورا کر گرتا وہ چند ہی لمحوں میں بے جان ہو گیا۔ لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور اگلے ہی پل افراتفری منظر بس پلک جھپکتے ہی بدل گیا تھا۔ اپنے باپ کے قریب کھڑی کیشیا بھی ابھی معاملے کو سمجھ نہ پائی تھی کہ سر پر دوڑتے آتے گھڑ سواروں نے دماغ معاف کر دیا۔ سب سے پہلے آنے والا گھڑ سوار یقیناً حام تھا۔ کیشیا قیامت کے شور میں بھی اس کی آواز پہچان سکتی تھی۔ وہ شمل کو للکارتا ہوا آ رہا تھا۔ سانس روکے کیشیا اس نیزے کو دیکھ رہی تھی جسے حام نے دور سے ہی شمل کی جانب پھینکا۔ پلک جھپکتے ہی اڑتا آتا وہ نیزہ شمل کے خبردار ہونے سے پہلے ہی اس کے سینے کے آر پار ہو چکا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے کیشیا نے اپنے باپ کو پہلی اور آخری اذیت ناک کرہ کے ساتھ اونچائی سے زمین پر دھڑ سے گرتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی لہرا کر نیچے جا گرتی، گھوڑے پر سوار حام لوگوں کے سمندر کو چیرتا، رکے بغیر اس کے بے جان ہوتے وجود کو بازو میں سنبھالتا، ساتھ لیے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا محل کی حدود سے دور ہوتا چلا گیا، جبکہ پیچھے قیامت کا غدر مچا تھا۔ چیخ و پکار مچی تھی، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ باغی سلطان کے سپاہیوں کا بڑی دیدہ دلیری سے صفایا کرتے نکل گئے۔ اس حملے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، اس لیے باغی بآسانی حاوی ہو کر فتح یاب ہوئے۔ کسی کو یہ نظر تک نہیں آیا کہ زجان کے وفادار محافظ کس وقت اسے لے کر منظر سے غائب ہوئے۔ نظر تو کسی کو یہ بھی نہ آیا تھا کہ شمل کے ارد گرد کھڑے سپاہیوں نے نہ حام کو روکنے کی کوشش کی، نہ ہی شمل کو اس کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ ہیشم کے حواس مختل تھے، شاید وہ اس وقت بھی حواسوں میں نہیں تھا جب کیشیا کے مقرر کردہ محافظ گھمسان کارن پڑتے ہی اسے وہاں سے دور لے گئے۔ ایک محافظ اسے گھوڑے پر اپنے ساتھ لیے جانے کس طرف اور کیوں لے جا رہا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دماغ معاف، اعصاب شل تھے، لیکن اس لمحے اسے جیسے اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوا جب دور سے ہی اسے ایک بگھی نظر آئی، اور وہ یقیناً سیاہ لبادے میں زجان ہی تھی جو اسے ہوش میں لے آئی۔ جس قدر وہ اضطراب میں مبتلا زجان کی سمت بڑھا، اس سے کئی گنا زیادہ بے قراری کے ساتھ دوڑی آتی وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زجان، یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اسے شانوں سے تھامتا وہ وحشت میں چیخ اٹھا تھا۔ ہمارے یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے ہیشم، اب اس کے آگے کا
کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ یہ لوگ کیسے یہاں سے رہا ہوں گے اور آگے کیا ہوگا اس کہانی میں، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔